بتاتا چلوں اور آپ غور و فکر کریں کہ مکی زندگی کس لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیوں نمونہ ہے، اس پر غور کریں کہ اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں، 10 لوگ بیٹھا ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں، 5 آدمیوں کا مجمع ہے، 1 آدمی کھڑے ہیں، سارے 2 آدمی بھی کھڑے ہیں، سارے لوگوں کو بتا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ اسلام قبول کر لو، آؤ اسلام قبول کر لو، آؤ دین پر عمل کرو، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں سوائے ابو بکر۔ لوگ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو مار رہا ہے، اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی میں بتاؤں گا کہ پلاننگ بھی کی گئی کہ لوگوں نے یہی طے کیا کہ محمد کو ختم کر دیا جائے، اللہ کے نبی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اس ارادے سے نکلے ہیں کہ محمد کو میں قتل کر دوں گا، لیکن اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کے بدولت اس نے اسلام قبول کیا۔ یہی وہ مکی زندگی ہے جس میں اللہ کے نبی نے طرح طرح کی ظلم و پریشانی کو سامنا کیا اور دین کی بات بتاتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کو بلائے اور بلانے کے بعد جب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا، اے لوگوں آؤ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہوں، سارے خاندان والے آ گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک ایک کر کے نام لے لے کر کہا، اے لوگوں، اے فلا تو اللہ سے ڈر جا، اے فلا تو قرآن پر عمل کر، ایک ایک کر کے نام لے لے کر بتا رہے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی بلایا اور کہا، اے میری بیٹی تو دین پر عمل کر لے، دنیا میں جو مانگنا تو مانگ لے، اگر مرنے کے بعد تو اگر خواہش کرو تو میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، اسی دنیا میں مانگ لو۔ سارے لوگ جب یہ بات سن لے سارے لوگ وہاں سے چھٹ گئے، چلے گئے سوائے ابو لہب۔ یہاں پہ ابو لہب کے میں چند ذکر کر دوں، یہ ابو لہب نے دیکھا اور کیا کہا، اے محمد اس لیے تمہیں بلایا، اس لیے ہمیں تم نے بلایا تھا، تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو۔ یہ وہ ابو لہب ہے جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے گود میں لینے والا ابو لہب تھا، سب سے پہلے خوشیاں منانے والوں میں سے ابو لہب تھا۔ آج دشمن ہے ابو لہب، کون ہے ابو لہب؟ دشمن ہے، اللہ کے نبی کو کیا کر رہا ہے، اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو، اے محمد تم تباہ ہو جاؤ، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں، میں تمہاری خدا کی باتوں پر عمل کروں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میں تمہاری باتوں پر عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی دین کی بات بتا رہے ہیں، جب ابو لہب نے اللہ کے نبی کے راستے میں روڑا اٹکایا۔ ہلو، مولانا بدرالدجا صاحب کو تیاری کر کے لائیں، مولانا بدرالدجا صاحب کو تیاری کر کے لائیں۔ جب اللہ کے نبی نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑا اٹکایا، ابو جہل نے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کی کمائی ہوئی مال اور زندگی یعنی فرق کر دیا، یہ کمائی ہوئی مال بھی کام نہیں آیا، ابو لہب برباد ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب اب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ اچھا ابو لہب کا ابو لہب نام کیوں پڑا؟ جب روڑا اٹکایا نا، ابو لہب نام اس لیے پڑ گئے، ابو لہب گورا چٹا تھا، خوبصورت تھا، لیکن جب اللہ کے نبی کو روکنے کی کوشش کی، دین سے دور کرنے کی کوشش کی، تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وہ اکیلا جانے والا نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے میں کام کیا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ کو بتا دوں ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی بھی تھا، سمدھی تھا، 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایسی باتیں آئی، آنے کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو جاؤ، سب
سب سے پہلے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دینے کے لیے ابو لہب کے بیٹے آ رہے ہیں اور بھرے محفل میں یعنی مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سن لو، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دوں۔ یہ کٹھے ایک جگہ پر دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کا نام عتبہ اور عتیبہ تھا، جو دونوں بیٹوں نے آ کر طلاق دے دی۔ دیکھ رہے ہیں ابو لہب دین سے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ ان چیزوں سے میں روک کر رہوں۔ اللہ کے نبی پھر بھی بات بتاتے رہے، ٹینشن اس بات کو نہیں لیا کہ لوگ مان نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کر رہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائے، لوگ جہنم سے دور ہو جائے، لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگے، لوگ یہ خدا کی عبادت کرنے لگے۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس بات پر پڑے ہیں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو نبی ہمارے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آیا تھا، جو اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو محمد کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، محمد کے بارے میں ایسی باتیں نہ بولو کہ محمد یعنی تم برباد ہو جاؤ، یعنی تم تباہ ہو جاؤ۔ محمد کے بارے میں ایسے جملہ اور ایسی باتیں کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کیا کہ لوگ دین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ چلو اور کسی جگہ پر چلتے ہیں، یہاں کے آس پاس کے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی طائف کے گلیوں میں جا کر، طائف کے سرزمین پر جا کر لوگوں کو بلایا۔ وہاں پہ اللہ کے نبی اس جگہ پر ایک ہفتے تک رہے، لیکن اللہ کے ایک بھی بندے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، وہاں کے ایک بھی بندے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بچے کو بھی بتا رہے ہیں، بڑے کو بھی بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہفتے کے بعد جب اللہ کے نبی سوچا کہ چلو یہاں کے لوگ بھی ایمان نہیں لا رہے تو نکلتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کر جب نکلے تو وہاں کے بادشاہوں نے گنڈے اور موالیوں کو خریدا، پیسے دے دے کر گنڈے اور موالیوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد کہا اے لوگوں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، اے لوگوں میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے محمد، تم کو اس پر یعنی اس کو مارنا ہے، پتھروں کی بارشیں کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اللہ کے نبی کو تکلیف اور پریشانی دی گئی، مارا گیا اللہ کے نبی نے۔ پھر اللہ کے نبی آ کر مکے میں بتا رہے ہیں مکی زندگی پریشان ہے، مسلمانوں ایک وقت آیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر پیک کر دیا، یعنی سمجھیے کہ لاک ڈاؤن کر دیا، اور مکہ والوں سے کہہ دیا اے مکہ کے لوگوں یہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، یہ خدا کی عبادت کرنے والا ہے، ہاں یہ سارے لوگ یہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو روک دیا جائے، نہ کھانے کو دیا جائے نہ پینے کو، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگے، عورتیں رو رہی ہیں۔ جب ان کی آواز مکے تک پہنچتے ہیں تو مکہ کے کافر ہنستے ہیں، کھلکھلا کر ہنستے ہیں، کیسی باتیں ہیں، یہ زندگی ہے۔ اگر مسلمانوں آج تم پر ظلم کر رہا ہے، ظالم حکمراں آج تم پر ظلم کر رہے ہیں، تو صرف اس وجہ سے حجاج بن یوسف نے اپنے قوم اپنے لوگوں کو کہا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حجاج بن یوسف جو ظالم حکمراں گزرا ہے، ظالم حکمراں کیوں ہے؟ اس نے بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا، اور ایک دن اس کے زمانے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اس کے پاس عوام لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا کہا اے لوگوں کیا کر رہے ہو؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں۔ کون؟ وہاں کے لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام حسن بصری بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے دین پر عمل کیجئے۔ امام حسن بصری نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اے لوگوں آج جو حجاج بن یوسف تم پر ظلم کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تو نے دین کو چھوڑ دیا، تو نے نبی کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو نے رسول کے طریقے پر عمل نہیں کر رہے ہو، رسول نے جو دے دیا تو نے ان چیزوں کو اپنانا نہیں چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو برباد کر دیا، اور آج تم پر ظالم حکمراں مسلط ہے اور تم پر ظلم کر رہا ہے۔ آئیے میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ اکبر بادشاہ کا واقعہ ہے۔
اکبر بادشاہ کے دربار میں کچھ فرقہ پرست لوگ پہنچے اور آنے کے بعد کیا کہا کہ بادشاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جو وزیر ہے نا بہت دن سے یہ کام سنبھال رہا ہے، ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، چند سال کے لیے اس کو دور کر دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اکبر بادشاہ کے بارے میں اسی بات میں ہم اکبر بادشاہ سے شکایت کر رہے ہیں، وزیر بیربل کا نام سنے ہوں گے کہ وزیر بیربل کا۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں ایک ایگزام لیتا ہوں تم لوگوں سے، جو اس ایگزام کو پاس کریں گے اس کو میں رکھوں گا۔ عجیب بات آنے والی ہے، غور کیجئے گا۔ کیا کہا کہ میں تمہیں 3 پیسے دوں گا، 1 پیسے سے اب خریدنا اور یہ دوسرے پیسے سے تب خریدنا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے لیے کچھ خریدنا اور تب آخرت کے لیے جب مرو گے قیامت کے دن کام آنے والا ہو، اور 1 پیسے تو برباد کر دینا چاہو۔ یہ لوگ گئے ادھر ادھر ڈھونڈا، پریشان ہو کر پھر آ کے بادشاہ کو پیسہ واپس کر دیا۔ کیا بادشاہ صاحب لگتا ہے یہ چیز بازار میں نہیں ہے۔ پھر بیربل کو بلایا، وزیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں اور تم نے تو سنا ہے، جاؤ یہ سامان خرید کر لاؤ۔ وہ چلے گئے اور بیربل نے وزیر نے کیا کیا، ایک تازی جلیبی کی دکان ہے اس سے جلیبی خرید لی اور کھایا نہیں، تھیلے میں لے کر نکل پڑے، چلنے لگے۔ بدر صاحب کو اسٹیج پر لانے کی کوشش کرے، مولانا بدر صاحب کو اسٹیج پر لانے کی کوشش کرے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ لے کے یہ بول کے میں ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ اگر ڈسٹرب کرنا ہی ہے تو بلایا کیوں؟ بس کیا وہ بازار میں چلنے لگے، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بڑھیا مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ وزیر نے 1 پیسہ جو تھیلا میں یعنی اپنے پاس لے کر جا رہے تھے اس کو دے دیا۔ اب دیکھ آگے چلنے لگے، ایک محفل سجی ہے، گانوں کا محفل، اور 1 پیسے سے اس نے جا کر گانے ناچ گانے میں مشغول رہے، برباد کر دیا۔ اب سارے لوگ دربار میں حاضر ہے، ایک بھی لوگ نہیں، سارے لوگ، 1 نہیں 2 نہیں۔ اب کہنے لگا ایسا معاملہ ہے، میں نے تازہ جلیبی خرید کر لایا ہوں اس لیے کہ اب کام آئے، کیونکہ اس وقت کھانے کا کوئی کام نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے تھیلے میں لے کر آ گیا ہوں، اور دوسرا پیسہ قیامت کے لیے میں نے کسی بڑھیا کو میں نے دان کر دیا کہ اب کام تو نہیں آنے والا ہے، مروں گا جب اللہ مجھ سے سوال کریں گے تب کام آنے والا ہے، اور 1 پیسہ میں نے برباد کر دیا۔ جب یہ بات سنی سارے لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج دیکھیے بادشاہ اور وزیر کو کیا کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ہے۔ تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا حکومت اور اس وقت حکومت میں فرق ہے، کہ فرق اس بات کی ہے کہ آج جو حکومت کر رہے ہیں بس مسلمانوں کو فرقہ پرستوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمان نوجوانوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ایمان کی طاقت کو بچانا ہے، ایمان کی پونجی تمہارے پاس ہے، جب تک تم ایمان کی پونجی کو نہیں سنبھالو گے تب اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے ایمان کی پونجی کو بچانا ضروری ہے۔ یہی میں مکی زندگی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آئیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں دین کی بات بتا رہے ہیں، مشکل ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک ایک کر کے مکہ سے لوگ نکل کر جانے سفر کر رہے ہیں، کوئی تو حبشہ جا رہے ہیں، مدینے کی ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان نکل رہا ہے یہاں سے، مسلمان یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی پریشان، مکہ کے سردار لوگ بھی پریشان ہو کر دارالندوہ میں ایک میٹنگ رکھی، اور اس میں ابلیس بھی آئے ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں، اور آنے کے بعد پلاننگ کیا کی، اس میٹنگ یہ رکھی ہے کہ ایک نے کہا کہ دیکھو اگر تم اس دین سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، محمد کو اس ملک سے نکال دو، محمد کو اس ملک سے نکال کر کسی دوسرے ملک میں بھیج دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ محمد اس ملک میں نہ رہے، دین نہ رہے، تو محمد کو قائد کر دو، یعنی زندگی بھر کے لیے وہیں پہ مر جائیں گے، بس کوئی موت بھی آ جائے گی، کوئی بولنے والا بھی نہ ہوگا۔ یہ بات جب کہی پھر آخر میں یہ ہوئی کہ لوگوں نے طے کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیتے ہیں، وہ نجدی بوڑھے کے شکل میں آئے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہی پرفیکٹ صحیح بات ہے، بالکل درست بات ہے، یہی کام کیا جائے۔ مکہ نے یہ پلاننگ کی، مکہ کے مشرکینوں نے پلاننگ کی، اللہ نے محمد کو خبر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکلو، تمہاری قوم والے ایسی باتیں کر رہی ہے، نکل جاؤ، کیونکہ قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی سفر سے نکل جاتے، ہجرت کر لیتے ہیں، غار میں 3 دن تک ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد پھر مدینے کی ہجرت کرتے ہیں۔ تم بتانے کا مقصد یہی ہے جو آج جو نبیوں کے بارے میں گالیاں دی جا رہی ہیں، آج جو نبی کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، مسلمانوں صرف و صرف ایمان کی کمی ہے۔ آج ہمارے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے، آج ہمارے اندر ایمان کی جذبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو، ایمان کی طاقت، ایمان کی جذبے کو اپنانے کی کوشش کیا کرو۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان کے ماننے والے ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں۔ میں نے یعنی اس نبی کی امت ہے جس نبی نے ہمیں یعنی نبیوں کا سردار ہے، یعنی آخری نبی آخر زمان، یعنی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ آج یہی فکر برباد ہے کہ آج اس نبی سے ہم محبت نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک حدیث میں نے بیان کی ہے، من احب سنتی فقط احبنی، لوگوں نبی سے محبت کرو، نبی کی محبت کے طریقوں کو اپنا لو، نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا والوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اگر تم جنت چاہتے ہو تو کہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں، صرف محمد کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد ہمارے لیے آئیڈیل ہے، محمد نمونہ ہے، محمد ہماری زندگی پل پل کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو میں انہی باتوں کے ساتھ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں ہم تمام لوگوں کو ایمان کی طاقت کو بچانے اور نماز پڑھنے اور نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔